خطبہ کے اندر مسجد کو آباد کرنے اور مسجد کو تعمیر کرنے کے متعلق ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو صرف وہ لوگ تعمیر کرتے ہیں، آباد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں، قریب ہے کہ یہ لوگ سیدھے راستے پر چل پڑیں، ہدایت کے راستے پر چل پڑیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کلمہ حصر بیان فرمایا، انما، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس جملے پر یہ آتا ہے اس جملے کو اسی اپنے معنی کے اندر بند کر دیتا ہے، یعنی اب اس کا معنی یہ ہے کہ مسجد کو کبھی بھی کوئی کافر، کوئی منافق آباد نہیں کر سکتا، نہ تعمیر کر سکتا ہے۔ مسجد ہمیشہ تعمیر کرتے ہیں، آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا، جو بے نمازی ہے، جو زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، وہ بھی کبھی مسجد تعمیر نہیں کر سکتا، کبھی بھی وہ مسجد کو آباد نہیں کر سکتا، اللہ کے گھروں کو وہ آباد نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان والے ہیں اور ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں، آباد کرتے ہیں، اور ان کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دی کہ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اگر وہ ڈرتے ہیں تو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی دینی معاملات کے اندر ایک انسان کے اندر ایک فطرتی ڈر ہوتا ہے، وہ اس جگہ سے، اس آیت کریمہ سے مراد نہیں ہے، جیسا کہ ہر ایک شخص اندھیرے سے ڈرتا ہے، اکیلے پن سے ڈرتا ہے، کوئی بھی موذی چیز دیکھ لے اس سے ڈرتا ہے، یہ ایک فطرتاً ڈرنا ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ دینی معاملات کے اندر جب بھی وہ کوئی اچھا یا برا کرنا چاہتا ہے تو اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اس کے سینے میں ہوتا ہے۔ اللہ کی خوف کی وجہ سے وہ مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، مسجدیں آباد کرتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کی صفات یہ ہوں کہ جو اللہ کے گھروں کو آباد کرے، اللہ کے گھروں کی تعمیر کرے، مسجدیں بنائیں، مسجدیں آباد کریں، اور ایمان والے ہوں، اللہ سے ڈرتے ہوں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے راستے پر چلیں گے، یعنی یہی لوگ ہیں ہدایت پر چلنے والے، ہدایت کا راستہ اختیار کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ ان کے علاوہ جو نماز نہ پڑھیں، زکوٰۃ نہ دیں، اللہ کے گھروں کی تعمیر نہ کریں، اللہ کے گھروں کو آباد نہ کریں، اللہ سے نہ ڈریں، دنیا کے تمام معاملات کے اندر دنیا داروں سے ڈریں، اللہ سے نہ ڈریں، تو یہ ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ جن جن کے اندر یہ صفات ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ عن قریب ہدایت پا جائیں گے، یعنی اگر وہ ان چیزوں پر مستقل ڈٹے رہیں گے تو ہدایت پا جائیں گے اور ہدایت کے راستے پر چل پڑیں گے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کی تعمیر اور مسجد کی خدمت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین بھی اس بارے میں بہت سارے موجود ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم،
ان اللہ سبحانہ یقول انی لا احم باہل الارض عذابا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں جب ارادہ کرتا ہوں زمین والوں پر عذاب نازل کرنے کا، فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ عُمَّارِ بُيُوتِ وَالْمُتَحَابِينَ فِيَّ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر میں نظر کرتا ہوں زمین پر جو لوگ ہیں ان کی طرف، اور خصوصاً ان لوگوں کی طرف جو میری مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، جو میرے گھر آباد کرتے ہیں، جو مسجدیں بنا رہے ہوتے ہیں، انہیں آباد کر رہے ہوتے ہیں، میں انہیں دیکھتا ہوں۔ اور اس کے بعد وہ لوگ دیکھتا ہوں کہ جو آپس میں محبت اللہ کی خاطر کرتے ہیں، اور پھر انہیں دیکھتا ہوں تیسرے قسم کے لوگ کہ جو صبح کے وقت اپنے رب سے بخشش مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تین قسم کے لوگ ایسے محبوب ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں جب زمین والوں پر عذاب نازل کرنا چاہتا ہوں، جب ان تین قسم کے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو پھر میں کیا کرتا ہوں؟ صرفت عنہم، ان سے میں اپنا عذاب ہٹا دیتا ہوں، ان سے اپنا عذاب ہٹا دیتا ہوں۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تین قسم کے لوگ ایسی شان کے مالک ہیں، ایک جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، اللہ کے گھروں کی تعمیر کرتے ہیں، مسجدیں بناتے ہیں، آباد کرتے ہیں، اور اس کے بعد دوسرے قسم پر وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اپنے رشتہ داروں سے، دوست و احباب سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی خاطر۔ کسی دیندار سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ دیندار ہے، اس لیے مجھے یہ پسند ہے۔ اگر اس نیت سے محبت ان کی قائم ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ محبت پسند ہے۔ جو اللہ کی خاطر محبت ہو، جو اللہ کی خاطر بغض ہو کسی کے ساتھ، وہ اللہ کو محبوب ہے۔ اور تیسرے قسم کے وہ لوگ جو صبح اٹھ کر صبح سویرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، بخشش کی دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں اے مالک ہمیں بخش دے۔ یہ تین قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، بہت پسندیدہ ہے، اور ان لوگوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دیگر زمین پر رہنے اور بسنے والوں سے عذاب دور کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے یہ اتنا محبوب ترین بندے ہیں جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت اللہ کی رضا کی خاطر کرتے ہیں، اور صبح کے وقت جو استغفار کرتے ہیں، اللہ سے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تین قسم کے لوگوں کی وجہ سے زمین پر تمام بسنے والوں سے عذاب دور فرما دیتا ہے۔ یعنی جو صبح کے وقت نماز نہیں نہ پڑھتے، اور جب نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار صبح کیسے کریں گے؟ تو ایسے لوگ تو اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ صبح لیٹے ہوئے ہیں، اذان ہوئی لیکن نماز کے لیے حاضر نہیں ہوئے، نماز کے لیے نہیں اٹھے، جب سورج بلند ہو جاتا ہے، دھوپ سونے نہیں دیتی تو پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، اور اس کے علاوہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار بھی نہیں کرتے، تو ایسے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اگر ان پر عذاب آتا ہے تو ان لوگوں کی وجہ سے بچ جاتے ہیں کہ جو مسجد میں اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوتے ہیں اور اللہ سے استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو شکر کرنا چاہیے، ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنے رب کو ناراض کیا ہوا ہے، جو کسی سے محبت اللہ کی رضا کی خاطر نہیں کرتے، جو مسجدیں آباد نہیں کرتے، مسجد پر 1 روپیہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، باقی دیگر تمام معاملات کے اندر خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن مسجد پر اگر خرچ کرنے ہوں گے 10 روپے دیتے ہوئے بھی 10 مرتبہ سوچیں گے کہ دیں یا نہ دیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر جو سوچتے ہیں ان کی فکر تیز ہو جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کی وجہ سے زمین پر اللہ کا عذاب نہیں آتا، ان کی وجہ سے زمین والے نہیں بچے ہوئے، بلکہ ان لوگوں کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں جو ہر وقت ہماتن گوش ہو کر، جن کی مکمل توجہ کا مرکز اللہ کے گھر ہوتے ہیں۔
جن کی ساری تگ و دو اللہ کی گھروں کی خاطر ہوتی ہے، مسجدوں کو آباد کرنے کی خاطر ہوتی ہے، مسجدوں کو تعمیر کرنے کی خاطر ہوتی ہے، ایسے لوگوں کی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ نظر فرماتا ہے، زمین پر عذاب بھیجنے کا ارادہ فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جب ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے تو پھر عذاب کو دور فرما دیتا ہے، عذاب کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں انہ قاتب الی سلمان یا اخی لا یکون المسجد بیتک فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المسجد بیت کل تقی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت سلمان کی طرف یہ لکھا کہ اے میرے بھائی مسجد کو اپنا گھر بنا لو، یعنی مسجد کے ساتھ اتنا تعلق رکھو، اتنے مسجد کے قریب ہو جاؤ کہ گویا کہ وہ تمہارا گھر ہے، اپنا گھر بنا لو۔ کیوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان اقدس سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے مسجد ہر متقی پرہیزگار کا گھر ہے، مسجد ہر نیک شخص، ہر متقی، ہر پرہیزگار کا گھر ہے، یعنی وہ مسجد کو ایسے آباد رکھتا ہے، مسجد کے ساتھ اس کا تعلق ایسا ہوتا ہے جیسے اس کا تعلق اپنے گھر کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے اس کا تعلق اپنے گھر کے ساتھ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر اگر اپنے گھر کے اندر کوئی چیز اگر کم ہو جائے، کسی سے جا کر مانگتے ہیں، مسجد گھر کی اپنے گھر کی کوئی چیز ٹوٹ جائے، کوئی چیز خراب ہو جائے فوراً ٹھیک ہو جائے، لیکن اللہ کے گھر کی کوئی چیز خراب ہو جائے، کوئی چیز ٹوٹ جائے، دیوار گر جائے، کوئی مسئلہ بن جائے، تو پھر اس طرف جس بندہ مومن کی توجہ نہ ہو تو گویا کہ اسے اپنے گھر سے محبت زیادہ ہوئی اور اللہ کے گھر سے اس کی محبت نہیں ہے، حالانکہ حکم یہ ہے کہ اسے اپنا گھر سمجھو، اللہ کے گھروں کو بھی اپنا گھر سمجھو، جیسے تم اپنے گھروں کے ساتھ محبت کرتے ہو ویسے ہی تم اللہ کے گھر کے ساتھ محبت کرو۔ بلکہ حدیث مبارکہ کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان اقدس بھی موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من الف المساجد الفہ اللہ، جو اللہ کی مسجدوں کے ساتھ، اللہ کے گھروں کے ساتھ محبت رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ محبت رکھے گا، جو مسجدوں کو محبوب بنائے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنائے گا۔ لیکن آج ہمیں اپنے گھر تو محبوب ہیں، مسجدیں محبوب نہیں ہیں۔ اپنے گھر پر خرچ کرنے کی باری آئے تو یار کوئی مسئلہ نہیں، یہ بھی چیز بنا دو، یہ بھی بنا دو، یار مستری صاحب کوئی نہیں، جتنے لگتے ہیں لگاؤ۔ جب باری آئے مسجد کی تو 10 روپے بھی نکالتے ہوئے ہم سوچتے ہیں 10 مرتبہ۔ وہاں ہم نہیں کہتے کہ جی ٹھیک ہے جی جتنا خرچہ ہوتا ہے مسجد کا کرو، اللہ کا گھر خوبصورت ہونا چاہیے، اللہ کے گھر میں کسی شے کی کمی نہیں ہونی چاہیے، میں دوں گا۔ لیکن یہاں ہمارا معاشرہ الا ماشاء اللہ ابھی بھی ایسے لوگ ہیں موجود جنہیں اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کے گھروں پر خرچ کرتے ہیں، لیکن ایسے بہت کم لوگ ہیں، بہت ہی قلیل مقدار کے اندر۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے گھر آباد ہیں تو سمجھ لیں ہمارے گھر آباد ہیں، اللہ کا گھر آباد ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر خوبصورت ہے تو سمجھ لیں کہ یہ ہمارے ایمان کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھروں کی تعمیر، توسیع، آباد کرنا یہ صرف ایمان والوں کا کام ہے۔ جس محلے کے اندر آپ جائیں، جس شہر کے اندر آپ جائیں اور دیکھیں کہ لوگوں کے گھر تو عالیشان ہیں لیکن کروڑوں روپے گھروں پر لگائے ہیں، کوٹھیوں پر، بنگلوں پر لگا دیے ہیں، لیکن ان کی مسجدیں چھوٹی ہیں، مسجدیں عالیشان نہیں ہیں، مسجدیں خوبصورت نہیں ہیں، سمجھ لیں یہ لوگ با ایمان نہیں ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ حصر کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کہ مسجدیں تعمیر اور آباد صرف ایمان والے لوگ کرتے ہیں۔ تو جہاں پر مسجد کوٹھیوں کے درمیان اتنی سی نظر آ رہی ہو اور بنگلوں کے درمیان چھوٹی سی نظر آ رہی ہو اور حقیر سی نظر آ رہی ہو تو وہاں پر ایمان والے لوگ نہیں رہتے۔ جو اپنے کوٹھیوں بنگلوں پر
اپنے گھروں پر تو بہت لاکھوں کروڑوں خرچ کر دیں، لیکن مسجد پر اور اللہ کے گھر پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسجد ہر متقی کا گھر ہے۔ جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، اس کا تعلق مسجد کے ساتھ آنے جانے کا، خرچ کرنے کا، بیٹھنے کا، محبت کا ایسا ہوتا ہے جیسا کہ تعلق اس کا اپنے گھر کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے وہ اپنے گھر کے اندر زیادہ وقت دیتا ہے، ایسے ہی وہ مسجد کے اندر اپنا زیادہ وقت گزارے گا۔ جیسے وہ اپنے گھر کے اندر خرچ زیادہ کرتا ہے اور کسی سے پوچھتا نہیں ہے، کسی سے سوال نہیں کرتا، کسی سے مانگتا نہیں ہے، ایسے ہی وہ اللہ کے گھر میں خرچ کرتا ہے۔ گویا کہ اس کا تعلق اللہ کے گھر کے ساتھ ایسا ہوتا ہے جیسا کہ اس کا تعلق اپنے گھر کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَقَدْ زَمَنَ اللَّهُ لِمَنْ كَانَتِ الْمَسَاجِدُ بُيُوتَهُمْ بِالرَّوْحِ وَالرَّاحَةِ وَالْجَوَازُ إِلَى الصَّلَاةِ إِلَى رِضْوَانِ الرَّبِّ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے گھروں کو، اللہ کے گھروں کو، مسجدوں کو صبح شام آباد کرتے ہیں، ان کی تعمیر و توسیع کرتے ہیں اور مسجد کے اندر آتے جاتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں آ جاتے ہیں، اللہ کی ضمان میں آ جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی حفظ و امان میں لے لیتا ہے۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جن کا تعلق صبح شام مسجد کے ساتھ ہو۔ جو لوگ مسجد میں کبھی نماز پڑھنے کے لیے بھی نہ آئیں تو انہیں کیا پتہ ہوگا کہ مسجد کے اندر کس چیز کی ضرورت ہے۔ جو کبھی ہفتے کے اندر نماز، ہفتے کے بعد صرف جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں جو لوگ، اور دعا مانگنے سے پہلے بھاگ جائیں، انہیں کیا پتہ کہ مسجد کے اندر کس کس چیز کی ضرورت ہے، اور پھر وہ مسجد پر خرچ کیسے کر سکیں گے۔ یعنی یہ ایک ایسا تعلق ہے اللہ کے گھر کے ساتھ، خرچ کرنے کا اور نماز پڑھنے کا ایسا گہرا تعلق ہے کہ جو مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ مسجد پر خرچ بھی کرتا ہے۔ جو مسجد سے دور رہتا ہے، مسجد آتا نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو گویا کہ ایسے لوگ اللہ کو پسند ہی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دور ہی رکھتا ہے، نہ خرچ کرنے کی توفیق دیتا ہے، نہ پھر آنے کی توفیق ہوتی ہے۔ یعنی دلوں پر ایسی مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہفتے بعد بھی اگر وہ آ جاتے ہیں کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ جی یہ جمعہ کی نماز نہیں پڑھتا، تو آ تو جاتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیونکہ پسند نہیں ہے، جیسے ہی اسلام پھرتا ہے وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ دعا مانگنے کی بھی توفیق اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن و حدیث کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ جب بندہ کوئی بھی گناہ کرتا ہے، جب ایک مرتبہ گناہ کرتا ہے، اس کا گناہ کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر پیدا ہو جاتا ہے، ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے۔ اگر وہ گناہ کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، تو دل صاف ہو جاتا ہے، وہ سیاہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو وہ ایسا بڑھ جاتا ہے، حتیٰ کہ ایسا وقت آتا ہے کہ وہ پورے کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب سیاہ ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ایک شکل و صورت کے اندر سیاہ ہو جاتا ہے، یعنی سیاہی سے مراد یہ ہے کہ ایسا سخت ہو جاتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، نہ اسے کوئی قرآن کی بات سمجھ آتی ہے، نہ حدیث کی بات سمجھ آتی ہے، نہ کسی بڑے کی چھوٹے کی کوئی نصیحت اس کے دل پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اور آج ہماری وہی حالت ہے، اگر دیکھا جائے آج نہ قرآن کی بات ہمارے دل پر اثر انداز ہوتی ہے، نہ حدیث کی بات ہوتی ہے، نہ بزرگان دین کے اقوال ہم پر کوئی اثر کرتے ہیں کہ ہم تقاریر سننے کے بعد بھی، قرآن و حدیث سننے کے بعد بھی جیسے آئے تھے ویسے پھر چلے جاتے ہیں۔ نہ ہمارے نظریے کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے، نہ ہمارے عمل کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے، نہ ہماری کوئی سوچ بدل جاتی ہے۔ تو پھر اس کا مقصد یہی ہوا نا کہ ہمارے دلوں پر مہریں لگ چکی ہیں کہ جن کی وجہ سے قرآن و حدیث کی باتیں ہمارے دلوں پر اثر انداز نہیں کر رہی۔ ہمارے دلوں پر قرآن و حدیث اثر نہیں کر رہا۔ اگر اثر ہوتا
تو ہمارا عقیدہ درست ہو جاتا، اگر اثر ہوتا تو ہمارے اعمال کے اندر تبدیلی آ جاتی، اگر اثر ہوتا تو کچھ نہ کچھ ہم اپنے آپ کو راہ راست پر لے کر آ جاتے۔ تو یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسجد ہر نیک اور متقی کا گھر ہے، اور پھر مسجد کے ساتھ جس کا تعلق ہے نا، جس طرح کا بھی تعلق ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد فاشہدوا لہ بالایمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، جب دیکھو کسی شخص کا تعلق مسجد کے ساتھ زیادہ ہے، اس کی عادت بن چکی ہے مسجد آنے جانے کی، مسجد کے ساتھ اس کا تعلق گہرا ہو چکا ہے، جسے مسجد میں آتا جاتا دیکھو، جس کی عادت ہے مسجد میں جانے کی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اسے تم دیکھو تو پھر اس کے حق میں اس کے مسلمان ہونے کی گواہی دو کہ یہ مسلمان ہے۔ یہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عادت مسجد کی بن جائے، جس کا تعلق مسجد کے ساتھ مضبوط ہو جائے، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دینا۔ یعنی اگر وہ دنیا سے رخصت ہو جائے اور اس کی زندگی ایسی گزری کہ اس کا تعلق مسجد کے ساتھ بہت گہرا تھا، اس کا تعلق مسجد کے ساتھ، اللہ کے گھروں کے ساتھ ایک بہت زیادہ تعلق جڑا ہوا تھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کے ایمان کی گواہی دینا کہ وہ ایمان سلامت لے کر گئے ہیں۔ سب یعنی ایمان بچتا ہی تب ہے جب بندے کا تعلق مسجد کے ساتھ ہو۔ مسجد میں آئیں گے، نماز پڑھیں گے، قرآن و حدیث کی بات سنیں گے تو ہو سکتا ہے ایمان بچ جائے، ہمارا نظریہ کچھ ٹھیک ہو جائے، قرآن و حدیث کی بات سننے کے بعد کم از کم نظریہ بھی اگر ٹھیک ہو جائے تو ایمان بچ جائے گا۔ بے عملی کی بخشش ہے، لیکن بے ایمان کی تو نہ بخشش ہے تو نہ ہی اس کی کوئی معافی تلافی ہو سکتی ہے۔ اس لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان فرامین کو ذہن میں رکھیں۔ اور اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا اوسع منہ فی الجنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کی خاطر مسجد بنائی، مسجد تعمیر کی، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا جو کہ اس مسجد سے بہت زیادہ وسیع و عریض ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایک وسیع گھر اس کے لیے جنت میں بنائے گا۔ من بنا للہ، للہ کا لفظ ہے، یعنی جس نے اللہ کی رضا کی خاطر مسجد بنائی، یعنی اللہ کی رضا کی خاطر مسجد کے اندر حصہ ملایا، مسجد کی تعمیر کے اندر، مسجد کی آبادی کے اندر اس نے خرچ کیا اللہ کی رضا کی خاطر۔ یہ جملہ بڑا قابل غور ہے۔ آج پہلی تو بات یہ کہ ہم مسجد پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اگر کرتے بھی ہیں تو پھر نیت کیا ہوتی ہے؟ دکھلاوا، ریاکاری، لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے اتنا کچھ مسجد میں دیا ہے، تو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اگر اللہ کی رضا کی خاطر آپ دے رہے ہیں، مسجد کو اللہ کا گھر سمجھ کر کے اللہ راضی ہوگا اور یہ میرے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ مسجد پر خرچ وہ کرتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں، جن کے سینوں میں ایمان نہیں ہے وہ کبھی بھی مسجد پر خرچ نہیں کرتے۔ اور اگر بندہ یہ دیکھ رہا ہو یا پورا محلہ دیکھ رہا ہو کہ کوئی باہر سے آئے گا مسجد کا فلاں کام کرائے گا، ہم اپنے گھروں کے سارے کام خود کر سکتے ہیں، لیکن مسجد کے کام کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی باہر سے آئے اور مسجد کے ساتھ تعاون کرے، کوئی باہر سے آ کر مسجد کے ساتھ تعاون کرے، کیونکہ للہیت تو ہمارے اندر رہی نہیں نا۔ اگر کوئی مسجد کے اندر ماہانہ 100-200 روپے دیتا ہے تو وہ گویا کہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے کمیٹی پر احسان کیا ہے، مسجد والی کمیٹی پر، یا میرا مولوی صاحب پر احسان ہے کہ مسجد میں 200 روپے دیتا ہوں، مسجد میں 300 روپے دیتا ہوں کہ میرا احسان ہے۔ کسی کا کسی پر احسان نہیں ہے۔
اگر اس نیت سے دیتا ہے کہ میں احسان کر رہا ہوں مولوی صاحب پر، میں احسان کر رہا ہوں مسجد کمیٹی پر، انتظامیہ پر، تو اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، وہ سمجھ لے اس کی رقم ضائع ہو چکی ہے۔ ہاں اگر اس نیت سے دے رہے، چاہے تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو پھر اس کے اندر بندہ یہ گلے نہیں کرتا بعد میں اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو یہ باتیں اس وقت ظاہر ہوتی ہیں نا۔ اگر انتظامیہ کے ساتھ یا مولوی کے ساتھ کوئی مسئلہ بن جائے تو پھر لوگ وہ کہہ رہے تھے ہم مسجد میں اتنا دیتے ہیں، جی دیتے تھے تو کسی پر احسان کرتے تھے، اللہ کی خاطر دیا ہے تو پھر اللہ سے جا کر اجر لے، اسی سے پھر مانگے اس کی جزا، کسی پر احسان تو نہیں ہے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر حکم کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من بنا للہ مسجدا، جس نے اللہ کی رضا کی خاطر مسجد بنائی، اللہ کی رضا کی خاطر جس نے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا زیادہ وسیع و عریض جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا۔ تو جس کا جنت میں گھر بن جائے، جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ جنت میں جو گھر بنا لے، جنت میں جس نے اپنی پراپرٹی خرید لی ہے اور اپنا محل دنیا ہی میں رہ کر بنا لیا ہے، تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا، جنت میں جائے گا، وہ جنت کے شہر جا کر پھر آباد کرے گا۔ اس لیے پیارے بھائیوں، یہ اللہ کے گھروں کو آباد کریں۔ یہ اس لیے کہ ہمارے آج کل ہمارے محلوں کے اندر، ہمارے گھراؤں کے اندر اگر دیکھا جائے تو لوگوں کا تعاون مسجد کے ساتھ نہ ہونے کے برابر ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر کوئی ماہانہ 200 روپے 300 روپے دیتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں آج اس مہنگائی کے دور کے اندر، جس دور کے اندر ہم جی رہے ہیں، ایک گھر کے 2 بچے ہیں 3 بچے ہیں، اگر وہ یہاں سے سواوے پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کے وین کا کرایہ، ان کی جیب اخراجات، اس کی کتابوں کا خرچہ، ان کے دیگر اخراجات سارے ہزاروں میں جو ہو رہے ہیں، ماہانہ ہم کر رہے ہیں، وہاں ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، پورے بھی ہو جاتے ہیں، جہاں سے بھی آئیں پورے کرتے ہیں۔ لیکن مسجد کی باری آئے تو مسجد کمیٹی کے جو افراد ہیں وہ بار بار جا کر ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3-4 مرتبہ کہیں، جا کر دروازہ بجائیں تو پھر 200-300 روپے ملے۔ کیا آپ خود بتائیں کہ اس کے اندر للہیت ہے؟ اللہ کی رضا ہے اس کے اندر؟ حق تو یہ بننا چاہیے کہ آپ مسجد میں خود آ کر پہلی آنے سے پہلے دے دیں، تو پھر پتہ چلے گا کہ واقعی اللہ کی رضا کی خاطر آپ دے رہے ہیں۔ باقی ہر جگہ پر ہم خرچ کریں تو وہاں پیسے بھی آ جائیں، سب کچھ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہم روزانہ ہمارے اپنے جو گھر کے اخراجات ہیں، ذاتی اخراجات ہیں، وہ ہو جائیں، لیکن جب مسجد کی باری آ جائے جو ہم بمشکل 200-300 روپے دیتے ہیں تو وہ بھی ہم 2-3 مرتبہ وہ پھیرے لگائیں، مسجد کمیٹی والے، انتظامیہ والے، پھر جا کر ہم دیں، یہ چس نہیں ہے، اس کے اندر پھر اجر و ثواب نہیں ہے، اس کے اندر للہیت نہیں ہے۔ اس لیے مسجد کے ساتھ تعاون کریں۔ مسجدیں آباد ہیں تو ہمارے سینے آباد ہیں، مسجدیں آباد ہیں تو سمجھ لیں ہم با ایمان ہیں۔ اگر اللہ کے گھر ویران ہو چکے ہیں تو مسجدیں آباد تب ہوں گی کہ جب ہم مسجدوں کے ساتھ تعاون کریں گے۔ مسجدیں آباد اس وقت ہوں گی کہ جب ہمارا تعاون بہت زیادہ ہوگا مسجدوں کے ساتھ۔ اگر ہر شخص کا یہ ذہن بن جائے کہ میں ہر ایک شخص سے زیادہ میں تعاون کروں گا مسجد کے ساتھ، اللہ کے گھر کے ساتھ، تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہمارے ایمان مضبوط ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے۔ باقی اور بھی حدیث مبارکہ آ رہی ہیں ایمان کے حوالے سے کہ ایمان والوں کا ہی طریقہ ہے کہ مسجد کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، مسجد کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ وہ جڑے رہتے ہیں، اور جن کے سینوں میں ایمان نہیں ہے وہ مسجدوں سے دور رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ۔